پی ٹی آئی کو قومی اور صوبائی اسمبلیز میں 77 مخصوص نشستیں دینے سے متعلق سپریم کورٹ آف پاکستان کے 13 رکنی فل بینچ کے اکثریتی فیصلے نے شہباز حکومت کو بے قرار کر دیا ہے۔ پوری قوت سے حکومتی مزاحمت کی تصویر سامنے آ رہی ہے۔ تفصیلی فیصلہ آنے سے پہلے ہی نون لیگ نے نظر ثانی کی درخواست دائر کر کے اکثریتی فیصلہ چیلنج، اور آج رجسٹرار سپریم کورٹ نے نون لیگ کی پٹیشن کو سماعت کے لیے ایک نمبر بھی الاٹ کر دیا ہے۔ 2 روز پہلے پی ٹی آئی کو پریشر میں لانے کے لیے شہباز حکومت نے پی ٹی آئی پر پابندی لگانے اور عمران خان پر آرٹیکل 6 کے تحت غداری کا مقدمہ چلانے کا اعلان کیا تھا۔ آج خبریں ہیں کہ پیر کو قومی اسمبلی کا اجلاس بلایا جائے گا اور خیال کیا جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر اس تنقید ہوگی اس قومی اسمبلی کے اجلاس میں، مگر بہرحال کیا ہوگا یہ جب اجلاس ہوگا تو پھر ہم دیکھ سکیں گے۔ دراصل پچھلے 5 دنوں سے نون لیگی وزیر اور مشیر پریس کانفرنسز میں سپریم کورٹ کے فیصلے کی جم کر مخالفت کر رہے ہیں۔ آپ نے غور کیا ہوگا اور بہت اہم بات ہے کہ تمام بیانات یہ پاکستان مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ کی جانب سے سامنے آئے ہیں۔ اس قسم کا کوئی بیان پاکستان پیپلز پارٹی کی چھوٹی کی لیڈرشپ کی جانب سے سامنے دیکھنے میں نہیں آیا۔ قاف لیگ نے بھی اس فیصلے کے حوالے سے کوئی تنقیدی بیان جاری نہیں کیا۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کو آج 6واں دن گزر چکا ہے، لیکن عجب بات ہے کہ مختصر عدالتی حکم نامے میں واضح میکانزم کے باوجود الیکشن کمیشن فل کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کی حکمت عملی ترتیب نہیں دے سکا ہے۔ اس حوالے سے آج بھی الیکشن کمیشن کا اجلاس بلا نتیجہ ختم ہوا، اور اب کل الیکشن کمیشن یہ تعین کرے گا کہ سپریم کورٹ کے حکم کی کیسے تعمیل کی جائے۔ الیکشن کمیشن کے ذرائع کا ابتدائی اعتراض ہے کہ پی ٹی آئی کے اراکین اسمبلی کے حلف ناموں میں ابہام ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے پیرا نمبر 8 کے تحت پی ٹی آئی کے اراکین کو فردن چیمبر میں رجوع کرنا چاہیے۔ تحریک انصاف کا دعویٰ ہے کہ اس کے پاس اپنے تمام اراکین قومی اور صوبائی اسمبلی کے پارٹی وابستگی کے حلف نامے موجود ہیں۔ تاہم پی ٹی آئی کا یہ بھی الزام ہے کہ اس کے اراکین اسمبلی سے دھونس، دھمکی اور لالچ دے کے پارٹی سے بے وفائی پر اکسایا جا رہا ہے۔ ممکن ہے شہباز حکومت اور الیکشن کمیشن ایک بار پھر سپریم کورٹ کے فیصلے کو مسترد کر دے، کیونکہ ہمیں یاد ہے کہ سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے پنجاب اسمبلی کی تحلیل کے بعد صوبے میں پچھلے سال 14 مئی کو الیکشن کرانے کا حکم دیا تھا، لیکن شہباز شریف حکومت نے اس کو نہیں مانا تھا اور الیکشن کے لیے وسائل اور افرادی قوت سے دینے سے انکار کر دیا تھا، اور نظام انصاف اس سلسلے میں بے بس نظر آیا تھا۔ دوسری جانب اسی بنیاد پر الیکشن کمیشن نے الیکشن کرانے سے معذوری کا اظہار کر دیا تھا اور سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل نہیں ہوا تھا۔ حکم عدولی پر توہین عدالت کی درخواستیں تو بہت آئی تھیں، مگر ابھی تک اس کی سنوائی نہیں ہوئی ہے۔ پچھلے ہفتے سپریم کورٹ میں مخصوص نشستوں کے فیصلے میں 11 ججز نے پی ٹی آئی کو نشستیں دینے کی حمایت کی ہے، جبکہ 8 نے 100% پی ٹی آئی کے حق میں فیصلہ دیا، جبکہ عوام اور خواص کی اکثریت بھی بظاہر اس فیصلے کی تائید کر رہی ہے۔ لیکن اب ریاست اور حکومت پر منحصر ہے کہ وہ نوشتہ دیوار کو کتنی جلد پڑھتے ہیں اور سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ ظاہر ہے کہ اگر سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل نہیں ہوتا تو انتہائی ناخوشگوار صورتحال ہوگی۔ بہت اہم موضوع ہے، پاکستان میں سیاسی تلاطم کی کیفیت تھمنے کو نہیں آ رہی، اور ایک یہ نئی صورتحال پیدا ہو گئی ہے جس میں بظاہر سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی مخصوص نشستوں کے ذریعے 77 اراکین کی اضافہ ہو جائے گا اس کی پارلیمنٹ میں، اس کی پوزیشن کو، اور ظاہر ہے کہ یہ جو ایکویلبریم ہے اس وقت پاکستان کی پارلیمنٹ کا، اس پہ بہت بڑا اس کا اثر ہوگا۔ لیکن اگر اس پہ فیصلے پہ عمل نہیں ہوتا تو اس کے اپنے مثبرات ہوں گے۔ ان تمام موضوعات کا جائزہ لیتے ہیں سیاسی نقطۂ نگاہ سے، اور انڈیپینڈنٹ آبزرورز اس کو کیسے دیکھتے ہیں۔ پاکستان کے سابق سینئر پارلیمنٹیرین، صحافی، تجزیہ کار محترم مشاہد حسین سید ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ مشاہد صاحب۔ یہ فرمائیے گا کہ اختتام ہفتہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ تھی جب سپریم کورٹ کی فل کورٹ نے اس حوالے سے ایک اکثریتی فیصلے سے کہا تھا کہ پی ٹی آئی مخصوص نشستوں کی حقدار ہے، اسے 77 مخصوص نشستیں ملیں، اور اس کا انہوں نے طریقہ کار بھی تجویز کر دیا تھا۔ اس جو سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا الیکشن سمبل کے حوالے سے، اس حوالے سے 11 ججز نے کہا تھا کہ اس کو انٹرپریٹ غلط کیا الیکشن کمیشن نے، اور پی ٹی آئی کی پولیٹیکل حیثیت جو ہے وہ برقرار ہے۔ یہ تمام چیزیں ہمارے سامنے ہیں، لیکن اس فیصلہ آنے کے بعد جو ہم نے حکومت کے بیانات دیکھے اور اب تک کا جو الیکشن کمیشن کا ہم نے رد عمل دیکھا ہے، امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ لگ نہیں رہا کہ اس پہ اسموتھ عمل ہو جائے گا سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے پر۔ ہو سکتا ہے کہ ہم کوئی ایک بڑی مزاحمت دیکھیں، حکومتی مزاحمت دیکھیں سپریم کورٹ کے فیصلے کی۔ السلام علیکم کامران صاحب اور آپ کے ویورز کو بڑا السلام علیکم۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ بڑی خوشائند بات ہے کہ پاکستان میں قانون کی حکمرانی ہے، آئین کی بالادستی ہے، اور جو ماضی میں غلطی ہوئی اس کی تلافی بھی ہوئی سپریم کورٹ کے ذریعے میں۔
اس کا مطلب ہے پاکستان ایک جاندار جمہوریت ہے اور یہ جنگل کا قانون نہیں، ادھر واقعی قانون جو رول آف لا ہے وہ پریویل کرتا ہے، کیونکہ ان کو جن کو حق نہیں دیا گیا تھا، ایک پارٹی کا ان کے سمبل ختم کر دیا گیا، ان کا ایز اے پارٹی کا وجود ہی آلموسٹ ختم ہو کر دیا گیا، وہ حق بحال ہو گیا ہے۔ اب حکومت میں دیکھ رہا ہوں کہ بوکھلاہٹ کا شکار ہے، ایک تو کوئی بیانات عجیب قسم کے دے رہے ہیں، اور وہ اس میں ایک مثال مجھے یاد آ گئی، پنجابی میں کہتے ہیں نالے چور نالے چتر۔ بھئی آپ پہلے ایک لوگ آئے، کئی لوگ آپ کے دھاندلی کے پیداوار ہیں، اور پھر جب وہ دھاندلی کے خلاف کوئی ایکشن ہو رہا ہے یا ایک کسی کو حق مل رہا ہے تو اس پر بھی احتجاج کیا جا رہا ہے۔ اصل بات یہ ہے کامران صاحب، آپ دیکھیں کہ اس کے بعد کیا ہوا ہے۔ 6 دن آپ نے بتایا، فچ کی رپورٹ آئی ہے، وہ کہتی ہے کہ سیاسی عدم استحکام کا تعلق معیشت کے ساتھ ہے اور معیشت کی بحالی اس کے بغیر ممکن نہیں۔ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ حکومت جو ہے لمبا نہیں چل سکتی، شاید ٹیکنوکریٹک گورنمنٹ آئے۔ نمبر 2 کیا ہوا ہے، بنو کنٹونمنٹ پر حملہ ہوا ہے، دہشت گردی کا ایک دم ایک نئی لہر آئی ہے۔ پھر آپ دیکھا، پھر حکومت کے اپنے جو پارٹنرز ہیں کولیشن کے، مخلوط حکومت کے، ANP ہو، MQM ہو، کاف لیگ ہو، تینوں نے اس فیصلے کی تائید کی ہے، سپریم کورٹ کے فیصلے کی۔ تو یہ وہ اپنے پاؤں پر خود کلہاڑی ڈال رہے ہیں، کیونکہ اگر یہ کرائسس بڑھا، بی ویری کلیئر، اس کے نتائج پھر یہ ہوں گے کہ ابھی حکومت کی تو بات امپورٹنٹ نہیں ہے، حکومت تو آنی جانی چیز ہے، ویسے بھی یہ لولی لنگڑی حکومت ہے، ایشو سسٹم کا ہے۔ وی شوڈ سیو دا سسٹم، اور سسٹم کی بنیاد قانون کی حکمرانی ہے۔ ایک بڑی ایک تکلیف دہ پریسیڈنس موجود ہے نا، کہ اس سے پہلے پنجاب میں الیکشنز کے حوالے سے سپریم کورٹ کا جو فیصلہ تھا اس کو مسترد کر دیا تھا حکومت نے مختلف حوالوں سے، اور پھر الیکشن کمیشن نے بھی اس پہ عمل نہیں کیا تھا۔ تو بظاہر یہ سامنے آئی تھی اس کی بات کہ اس کے کوئی فال آؤٹ بھی نہیں ہوا، اس پہ کوئی توہین عدالت کی کارروائی بھی نہیں ہوئی، اور سپریم کورٹ نے اس کو ہضم کر لیا تھا۔ تو کیا یہ جو پریسیڈنس ہمارے سامنے ہے، کہیں اس پہ تو عمل نہیں ہوگا؟ آج کی صورتحال اور اس صورتحال میں کیا بڑا فرق ہے؟ میں بہت بڑا، میں اس سے ذرا اختلاف کرتا ہوں کہ فال آؤٹ نہیں ہوا۔ کامران صاحب، وہ جو دھونس اور دھاندلی سے روکا گیا سپریم کورٹ کا فیصلہ جو ایک آئین کے منافی تھا، اس کا جواب آپ کے پاکستان کے عوام نے دے دیا۔ 8 فروری کو کیا ہوا؟ ایک سیاسی انقلاب بیلٹ باکس کے ذریعے آیا، انتخابات کے ذریعے آیا۔ عوام نے انتخابات کو بطور اختیار استعمال کیا، اور جو ان کے دل کی بات تھی انہوں نے اس کا اظہار کر دیا، اور جس پارٹی کا نام و نشان نہیں تھا، کوئی قانونی وجود نہیں تھا، کوئی ذکر نہیں تھا، کوئی کیمپین نہیں تھا، جس کے لیڈر سارے جیل میں تھے، اس کو انہوں نے جتایا 37% ووٹ کے ساتھ، اور وہ پاکستان کی سنگل لارجسٹ پارٹی ہوئی، اور جو ان کے مخالف تھے وہ الیکشن ہار گئے۔ بنیادی بات تو یہ ہے، نون لیگ کو 23% ووٹ ملے، پیپلز پارٹی کو 14% ووٹ ملے، تو عوام نے تو اپنا بدلہ لے لیا ووٹ کے ذریعے 8 فروری کو، وہ سارا سسٹم فیل ہو گیا۔ ایک اوکیشن تھا، سامنے صورتحال آئی، اور اس میں لوگوں نے وینٹ کو اپنا وہ کیا، اور اس میں اپنے غصے کا اظہار کر دیا۔ ابھی تو الیکشن جو ہیں وہ تو 4.5 سال بعد ہوں گے، اب اگر سپریم کورٹ کے فیصلے پہ عمل نہیں ہوتا، یا ایک آؤٹ رائٹ ہم ڈیفائنس دیکھتے ہیں جو اس سے پہلے الیکشن کمیشن کی جانب سے بھی دیکھ چکے ہیں، اور اب تک کے آثار ہمیں ذرا صحیح نظر نہیں آ رہے جبھی ہم اس معاملے پہ گفتگو کر رہے ہیں، کیونکہ جو ہمیں فیڈ بیک آیا ہے گورنمنٹ کی طرف سے، پبلک فیڈ بیک ہے، سارے جو منسٹرز ہیں۔ ہاں، یہ ایک الگ بات ہے کہ صرف نون لیگ کی جانب سے یہ بات آئی ہے، پیپلز پارٹی کی جانب سے نہیں آئی، دوسرے الائز کی جانب سے نہیں آئی، لیکن وہاں سے ڈیفائنس ہے، وہ حکومت کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، اور الیکشن کمیشن کی جانب سے بھی ابھی تک عمل کی کوئی سمبل نظر نہیں آئے، کوئی اس کی جھلک نظر نہیں آئی ہے۔ دیکھیں ڈیفائنس کیا ہے، ایک خوف زدہ، ایک کمزور، ایک لیم ڈک حکومت کی طرف سے، وہ جو ہوتا ہے نا ریج آف دا امپورٹنٹ، بیانات بڑے مضبوط آ رہے ہیں لیکن ان کی جڑیں تو بڑی کمزور ہیں۔ یہ تو اچھی بات ہوئی کہ یہ جو رد عمل عوام کا آیا وہ ایک پرامن اور جمہوری رد عمل آیا 8 فروری کو۔ خدا نہ خواستہ اگر یہ تکرار، تضاد اور تقسیم کی سیاست ہوتی ہے تو اس کے پھر نتائج اور برے نکلیں گے، کیونکہ عوامی رائے کو آپ کچل نہیں سکتے۔ ہم 21ویں صدی میں رہتے ہیں،
اور پھر کوئی اور نہ ایسی چیز ہو ان کے کنٹرول میں نہ ہو. اور دوسرا ایک اور عنصر نہ بھولیں کامران خان صاحب, پاکستان کوئی ساؤتھ پیسیفک کا ملک نہیں ہے, پاکستان کوئی مصر نہیں ہے جہاں کوئی 10-20 سال آمر حکومت کرتے ہیں اور پتہ نہیں چلتا. یہ ایک بہت اہم ملک ہے, 25 کروڑ کی آبادی ہے, ان دا موسٹ اسٹریٹجک پارٹ آف دا ورلڈ, اور دنیا کی نظریں اس پر ہیں. یو ایس کانگریس نے ریزولوشن پاس کیا ہے, یو این سیکرٹری جنرل نے بائی نیم ایک ذکر کیا ہے قیدی نمبر 804 کا, یو این رپورٹور نے کیا ہے. تو اس کے پھر اور بھی مضمرات ہوں گے, اور امریکہ میں الیکشن آ رہا ہے 5 نومبر کو, دے ول ہیو اے نیو پریزیڈنٹ, اور آپ جانتے ہیں اس کا نام ڈونلڈ ٹرمپ ہے. تو آپ دیکھیں کہ ہم کوئی آئسولیشن میں نہیں رہ رہے. ایک اور اس کے بیچ میں ایک اور امپورٹنٹ ڈیٹ ہے, وہ یہ ہے کہ اکتوبر کے اینڈ میں چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں ان کی ٹرم پوری ہو جائے گی, اور آج آفیشیلی بتایا گیا ہے لا منسٹر کی جانب سے کہ وہ انٹرسٹڈ نہیں ہے کسی ایکسٹینشن میں. وہ ممکن تھی یا نہیں وہ ایک الگ بات ہے, بٹ اینی ویز یہ چیپٹر لگتا ہے کلوز ہوگا. اور جسٹس منصور علی شاہ جن کے ویوز اور ان کے فیصلے ہمارے سامنے ہیں, وہ چیف جسٹس کی حیثیت سے ان کی ٹرم شروع ہو جائے گی. تو بٹوین ناؤ اینڈ دی یو ایس الیکشنز ایک یہ بھی بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے. اور اگر ہم اس پرسپیکٹو میں اس کو دیکھیں کہ حکومت اور الیکشن کمیشن جو ہے وہ سپریم کورٹ کے فیصلے پہ عمل نہیں کرتی, تو آگے کی صورتحال بڑی کمپلیکیٹڈ نظر آ رہی ہے. یہ بالکل صحیح فرمایا, کیونکہ جسٹس منصور علی شاہ ایک بڑے کریڈیبل, بڑے قابل, بڑے با کردار اور بڑے باصلاحیت جج ہیں جو ایک انڈیپینڈنٹ فیصلہ کرتے ہیں, اور وہ اکیلے نہیں. اس دفعہ وہ تقسیم نہیں ہے, یہ اکثریت کے وہ بات ہے. اگر آپ کا ایک روایت پڑ گئی کہ ہم نے ایک ادارے کو جو قانونی اور آئینی ادارہ ہے اس کی ڈیفائنس کرنی ہے, تو کل کو پھر کچھ اور سائڈ کسی اور ادارے کی بھی ڈیفائنس شروع ہو جائے گی. پھر تو آپ پینڈورس باکس کھول رہے ہیں نا, کہ ٹھیک ہے جی ایک آئینی ادارے کی ڈیفائنس اس کے خلاف لڑنا جائز ہے, تو پھر تو آپ اٹس اے لا آف دا جنگل, دین آل بیٹس آر آف. پھر کل کو کسی اور ادارے کے خلاف کوئی بولے گا تو پھر اس کا کیا جواز ہوگا, آپ کیسے اس کو روکیں گے؟ تو آپ وہ کام نہ کریں جس کے آپ کے نقصانات ملک کے لیے, ڈیموکریسی کے لیے, سسٹم کے لیے بہت خطرناک ہو سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ جناب مشاہد حسین سید ہمارے ساتھ تھے, 2 ٹوک تجزیہ دے رہے تھے موجودہ سیاسی صورتحال کا سپریم کورٹ آف پاکستان کے ایک بہت امپورٹنٹ فیصلے کے بعد. اب اس کا خالصتاً آئینی قانونی جائزہ لیں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد. سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے 2 سابق صدور, پاکستان کے 2 نامور سینئر قانون دان محترم اکرم شیخ اور جناب کامران مرتضیٰ ہمارے ساتھ ہوں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد.